السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں ٹھیک یہ ہوں۔ ایک ویڈیو ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ حضرت علی کا فرمان ہے اور حضرت سلمان فارسی سے وہ مخاطب ہیں کہ والدین کی روحیں گھروں میں آتی ہیں اور وہ بات کرتی ہیں، بلاتی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو نہیں سنائی دیتا یا نہیں سمجھ پاتے، اور وہ جمعرات کا دن ہوتا ہے اسپیشل۔ تو میں نے آپ سے اس ویڈیو نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ اکثر سوال بھیجتی ہیں بہن، لیکن آج کی آپ کی آواز بڑی دھیمی ہے۔ غالباً یہ رمضان کا سوال ہے۔ سمجھ گیا ہوں کہ آپ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ روحیں واپس آتی ہیں ہر جمعرات کو۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے ہر جمعرات کو آتی ہیں، بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ عید کے موقع پر آتی ہے، بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ منگل اور بدھ کو یا ہفتے اور اتوار کو آتی ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہمیں یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ حضرت علی اور حضرت سلمان فارسی یا دیگر جو علماء یا صحابہ کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں، اس سلسلے میں ہمارا صحیح موقف کیا ہونا چاہیے؟ شیخ ولید بن راشد السعیدان ہیں، ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے، سن لیجئے کیا کہہ رہے ہیں۔ الامر لیس مفتوحا، یہ بات عام طور پر لوگوں نے اڑائی ہوئی ہے اور اس کو ایسے نہیں چھوڑا جائے گا بغیر دلیل کے۔ اگر کوئی بات پیش کر رہا ہے، صحیح حدیث کی مخالفت کر رہا ہے، تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہ خیال و خوابوں توہمات پر مبنی اور خوابوں پر مبنی باتیں اسلام کا حصہ نہیں بن سکتی۔ ولا للمکاشفات، یہ جو کشف ہوتے ہیں نا صوفی باباؤں کو، ان کا بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ والمنامات، خوابوں میں جو لوگ آگے لوگوں کو بتاتے ہیں نا کہ میں آیا تھا آپ کے گھر میں اور آپ کا کفن رکھ کر چلا گیا ہوں۔ ہاں، بہت سارے حنفی صوفیوں نے اس طرح کے واقعات لکھے ہیں۔ جب تک کہ کوئی چیز ثابت نہ ہو تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ ولا نعلم شيئا من ذلك، اور قرآن اور حدیث میں اس بات کا کوئی دلیل نہیں ملتی۔ لا من کتاب اللہ عز وجل، نہ ہی اللہ کے کلام میں اس بات کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ ولا من سنت الصحیحہ، اور نہ ہی صحیح حدیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ روحیں جمعرات کو، پیر کو، ہفتے کو، عید کو، بقرعید کو، اپنے شب برات کو آتی ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور آگے چلیے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صحابہ سے بھی کوئی صحیح سند کے طور پر یہ بات ثابت نہیں ہے۔ ولم يثبت ولا من اللہ کے کلام میں بھی نہیں ہے، سنت صحیح میں بھی نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی کوئی چیز منقول نہیں ہے، اور سلف صالح نے بھی اس طرح کے قصے نقل نہیں کیے ہیں۔ اب ایسا کوئی قول جس کو نہ اللہ بیان کرے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں، نہ صحابہ بیان کریں، نہ سلف بیان کریں، ایسے قول کو ہم بیان کرتے ہوئے ہمیں نہیں بیان کرنا چاہیے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ روح جب اللہ کی پاس چلی جاتی ہے تو وہ یا تو علیین میں ہے یا سجین میں ہے۔ اگر اچھی روح ہے تو علیین میں ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات حاصل کر رہی ہے، اور اگر بری روح ہے تو سجین میں ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا اس کو کر دیا جاتا ہے۔ قبر میں یا تو وہ اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے قبر، یا پھر جہنم اس کے عذاب کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو اگر جنت کا باغ ہے تو کوئی آدمی جنت کا باغ چھوڑ کر کیا کوئی پسند کرے گا کہ گھر والوں کے لاہور میں یا پنڈی میں یا دلی میں 40-50 ٹمپریچر میں، ایون مکہ مکرمہ میں بھی 50 ٹمپریچر ہے، کیوں آئے گی روح جنت کے ان انعامات کو چھوڑ کر؟ اور اگر وہ بری روح ہے اور سجین میں ہے، عذاب میں مبتلا ہے، تو وہاں کے فرشتے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں رشوت چلتی ہو، اعوذ باللہ، وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ کے فرشتے انہیں کبھی بھی موقع نہیں دیتے کہ وہ نکل کر اپنے رشتہ داروں سے جا کر مل آئیں، اور اگر مل کر آ جاتے ہیں تو پھر یہ تو بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ روح آئی قبر میں دیکھ کر سب کو چلی گئی، اور بچوں کو پیار بھی نہیں کرتی، اٹھا کے کھانا پلا دے،
یہ سب قصے ہیں، کہانیاں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ اس طرح کی باتیں منقول ہیں۔ شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا کہ وہ کتاب اوتھنٹک کتاب نہیں ہے کتاب الروح، جس میں اس طرح کے قصے اور کہانیاں لکھے گئے ہیں۔ مولانا زکریا نے بھی اور دوسرے علماء، صوفی علماء نے اس طرح کے قصے لکھے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحیح حدیث اور قرآن سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ روح جانے کے بعد واپس لوٹتی ہو۔ روح چلی گئی تو یا اللہ کے انعامات میں وہ حاصل کر رہی ہے یا پھر اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ویورز کو، میرے چاہنے والوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہماری روحوں کو اللہ جب ہم قبر میں جائیں تو قبر کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور قبر کو ہماری جنت کا باغ بنائے، اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیوز اکثر لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ 75% سے زیادہ لوگ سبسکرائب نہیں کیا ہے انہوں نے چینل کو۔ پلیز آپ چیک کر لیں کہ آپ نے سبسکرائب کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس چینل کی سپورٹ کی جائے تو جوائنٹ ممبرشپ کے ذریعے ہمارے دونوں چینلوں پر نیا جو چینل ہے اس کو بھی آپ سپورٹ کریں اور اس چینل کو بھی سپورٹ کریں، تاکہ ہم اس کام کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔